بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو میں نے کرنا کیا ہے، اس طرح سے میں نے اس کو الگ الگ باکسز کے اندر لکھ لیا ہے. یہ دیکھیں آپ، پہلے ہم نے بسم اللہ کے جو بسم ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ با حرف جر ہے اور با کو ہم نے یہاں پہ الگ سے لکھ لیا. اچھا، یہ اس کا جو الف تھا وہ حذف ہو گیا تھا اس کے جڑنے کی وجہ سے، تو لہٰذا ہم نے اس کو یہاں پر اسم لکھ لیا. باقی تمام الفاظ بالکل اسی طرح سے لفظ اللہ، اس میں جلالت، الرحمن اور الرحیم. اچھا، ترکیب ہم پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ترکیب یہاں سے کرنا شروع کریں، پہلے لفظ سے، اس کے بعد دوسرے لفظ پہ جائیں، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ اور آخری لفظ پہ جائیں. آپ کو جو کلمہ پہچان میں آ رہا ہے آپ اس کلمے کی ترکیب کر لیں، اس کو ڈیفائن کر دیں آپ کہ وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ معرفہ اور معرفہ یہ دونوں مل کر موصوف صفت ہوتے ہیں اور مرکب توصیفی بنتے ہیں. یہ فارمولا آپ کو پتا ہے. تو یہ دیکھیں، اس پہ الف لام داخل ہوا ہوا ہے، اس پہ الف لام داخل ہوا ہوا ہے، دونوں اس میں معرفہ ہیں. یہ دونوں موصوف صفت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کو ابھی، اس سے پہلے کہ ہم اس کو موصوف صفت بنائیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا اس سے پہلے کوئی اس میں معرفہ موجود تو نہیں ہے. تو ہم جب یہاں آ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ اس میں جلالت یہاں پر موجود ہے. لفظ اللہ اس میں جلالت کے اس میں معرفہ ہونے کی اس میں دو علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت تو یہ کہ یہ علم ہے. علم جو ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، اللہ پاک کا یہ نام ہے. اچھا، جس کو لفظ اللہ کی صرفی تحقیق پتہ ہوگی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں تھا الہن، اور الہن کے اوپر الف لام داخل ہوا تھا تو وہ تھا الالہن، اور پھر الالہن کے بعد جو ال کے بعد جو الف تھا وہ الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا تو یہ بنا تھا اللہ. یہ اس طرح سے بنا تھا، کسی وقت لکھ کے بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ہے اس میں معرفہ. اب معاملہ یہ ہوا کہ اگر دو معرفہ ہوتے ہیں تو وہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اب تین معرفہ ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو بنا دیں موصوف، ٹھیک ہے، اس کو بنا دیں صفت، اس کو بھی بنا دیں اس کی صفت. تو انہیں ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، آ سکتی ہیں. اب دیکھیں میں اس کو کیسے بنا رہا ہوں. اس کو میں نے بنایا موصوف، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو میں اچھے انداز میں لکھ کے دکھاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ لفظ اللہ اس میں جلالت، تو یہ جو لفظ ہے نا، اس لفظ کو میں موصوف بنا رہا ہوں. اس لفظ کو، لفظ اللہ کو میں موصوف بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو رحمان ہے یہ ہو جائے گا صفت، ٹھیک ہے. الرحیم یہ بھی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا صفت. اب دو صفتیں ہو گئی، تو اس میں سے ایک کو ہم صفت اول کہہ دیں گے اور ایک کو ہم صفت ثانی کہہ دیں گے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک موصوف ہے، وہ اپنی صفت اول اور اپنی صفت ثانی سے مل کر بن گیا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ چیز بن رہی تھی، کچھ بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، تو اس سے قطع نظر کے اسم نے کیا بننا تھا، با نے کیا بننا تھا، جو بن رہا ہے اس کو فوراً ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے اس کو مرکب توصیفی اس طرح سے بنایا. میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر کیا بن گیا، یہ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ میں یہ نہ لکھوں، بس میں لکھ دوں کہ یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، اور یہ سب مل ملا کے مرکب توصیفی. لکھوں گا میں ابھی، لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا ڈیزائن سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں آپ، یہ سب مل کر ہو گئے مرکب توصیفی. اس کو ہم نے ایک باکس بنا کے الگ کر دیا کہ اتنا پورشن ہماری اس عبارت میں سے، اتنا پورشن
اتنا پورشن ہو گیا مرکب توصیفی، یہ سمجھ لیں آپ. باقی یہ کہ اگر اس طرح لکھا ہوا اچھا لگتا ہے کہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہو کہ موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک آ رہا تھا حرف جارہ، دوسرا آ رہا تھا اس کے بعد ایک اسم، اور وہ اسم جو ہے اس الف، یہ جو لکھا ہوا اسم، اس کو نہیں کہہ رہا میں، اس کی نحو میں اس کو یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، حرف میں آتا ہے یا اسم میں آتا ہے یا فعل میں آتا ہے، یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہ جو لفظ ہمارے سامنے الف سین میم لکھا ہوا ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو جب یہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے تو کیا یہ اسم نکرہ ہے یا یہ اسم معرفہ ہے؟ تو یہ اسم نکرہ ہے. اچھا، نکرہ کے بعد آپ دیکھیں، نکرہ کے بعد جو ہے ہمارے پاس معرفہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ کے بعد یہ جو پورا پورشن ہے معرفہ آ رہا ہے. اگر ہم نے اس کو الرحمن کو اور الرحیم کی ترکیب نہ کی ہوتی، اگر نہ کی ہوتی اور ہم صرف لفظ اللہ سے اس کو میچ کر کے دیکھ رہے ہوتے، کمپیئر کر کے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اسم یہ ہے نکرہ اور اس کے بعد آ رہا ہے معرفہ. اچھا، نکرہ اور معرفہ کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کا فارمولا ہوتا ہے، بنتا ہے وہ مرکب اضافی، اور اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بننے والا تھا مرکب اضافی. لیکن ہم جب اگر اس کو مرکب اس کو بنانے جاتے مضاف الیہ، تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس میں معرفہ ہے، اس کے بعد پھر ایک اس میں معرفہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر ایک اس میں معرفہ آ رہا ہے. تو ہم اس کو نہ بناتے وہاں پہ، مضاف الیہ نہ بناتے. ہاں، اس وہ جس کے ساتھ مل ملا کر سب کچھ ملنے کے بعد جو فائنل صورتحال اس کی آ رہی ہے مرکب توصیفی ہونے کی، اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں. جیسے کہ اب ہم بنانے جا رہے ہیں، دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو اسم ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بن گیا مضاف، تو پھر مضاف الیہ کیا بنے گا؟ یہ پورا مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ. اور یہ بہت آسان سی بات ہے. اچھا، جب مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بنتا ہے؟ وہ مرکب اضافی بنتا ہے. تو ہم اس کو ابھی اس کو مرکب اضافی ابھی بنا دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپس میں مل کر بن گئی مرکب اضافی. ٹھیک. اچھا، اب اس دیکھیں میں نے ترکیب، آپ غور کر رہے ہوں گے کہ میں نے ترکیب نا اینڈ سے شروع کی ہے، الٹی ترکیب لے کے چل رہا ہوں میں. اس کی وجہ بتاؤں گا میں آپ کو. اچھا، اب ہمارے پاس ایک ہے مضاف، دوسرا مضاف الیہ، یہ بن گیا مرکب اضافی. یہ پورا پورشن، یہ پورا پورشن یہاں تک، اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. یہ پورا پورشن یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا پورشن یہ سالو ہو چکا ہے. جیسے میتھمیٹکس میں ہم الجبرا کا کوئی ایکویشن سالو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ پورا سالو ہو چکا ہے. اور سالو ہونے کے بعد یہ جو ایک اسم، دوسرا لفظ اللہ، دو، تین اور چار، یہ چار چیزیں ہمارے پاس سمٹ کر ایک مرکب اضافی میں آ چکی ہیں. ٹھیک، اس سے پیچھے ہمارے پاس کیا باقی بچا؟ وہ بچا ایک حروف جارہ. اس کو، یہ تو بہت آسان ہے، آپ اس کو لکھیں جار. اب جار جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کیا دے گا؟ جر دے گا. تو اس کا ماں باپ کیا کہلائے گا؟ مجرور. تو وہ مجرور کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے آخر میں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں، بلکہ ہم کہیں گے بس ہمارے پاس یہ ایک ہی چیز ہے. اسی کو یہ جر دے دے گا تو یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مجرور، اس جار کا مجرور. ٹھیک ہے، یہ لے اس کو اس جار کا مجرور بنا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک جار اور مجرور آ گئے. ٹھیک ہے، بات ایک مخصوص ٹاپک کی طرف سفر کر رہی ہے. یہ جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے نا، یہ ایک مخصوص بات کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. دیکھیں وہ کیا ہوگی بات. بات یہاں پر آئی کہ یہ جو جار ہے اور یہ جو مجرور ہے، ان دونوں نے مل کر بھی تو کچھ بننا ہے. یہ جار اور یہ مجرور، یہ دونوں آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ تو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، اور آپ کو آلریڈی یہ پتہ بھی ہے کہ جار مجرور
مل کر، تنہا مل کر کچھ بھی نہیں بنتے ہیں، یہ کسی نہ کسی فعل سے مل کر کچھ بنتے ہیں. یعنی اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کر کچھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فعل یا تو اس عبارت کے اندر موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو عبارت موجود ہے، اس میں کوئی فعل موجود نہیں ہے، نہ کوئی شبہ فعل موجود ہے. ٹھیک ہے، شبہ فعل بھی بتاؤں گا کیا ہوتا ہے، مطلب چیز کوئی ایک بھی نہیں چھوڑوں گا کہ جو نہ بتاؤں. اچھا دیکھیے، اس کے لیے جب کبھی بھی ایسا ہو کہ ہمارے پاس عبارت میں وہ فعل موجود نہ ہو جس سے ہمیں اس جار مجرور کو متعلق کرنا ہو جس کے، تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے ایک فعل یا شبہ فعل جو ہے وہ اخذ کریں اور اس کو عبارت کا حصہ بنا دیں. ٹھیک ہے، اچھا شرط لیکن یہ ہوگی کہ وہ جار مجرور آپس میں مل کر جب اس فعل کے متعلق ہوں تو با معنی ترجمہ دیتے ہوں. ٹھیک ہے، اور ان کا آپس میں مل کر کوئی معنی تشکیل پاتا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک فعل مانتے ہیں، اس کو ماننا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اشرعو، اشرعو فعل یہ ہم نے مانا ہے، اس کے حروف اصلیہ ہیں شین، را اور عین. ٹھیک ہے، باب سمع یسمع اور فتح یفتح سے جب یہ آپ اس کو لے کر آئیں گے تو یہ بنے گا شرع یشرعو. ٹھیک ہے، یشرعو سے اگر ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ صیغہ کون سا ہے تو آپ گردان دیکھیں، آپ فعل مضارع کی، شرع یشرعو 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 یشرعانی یشرعونا تشرعو تشرعانی یشرعنا. اس طرح آپ نیچے جائیں تو آپ کو آئے گا اشرعو نشرعو. ٹھیک ہے، اشرعو صیغہ واحد متکلم. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر مضارع میں آئے گا تو شروع کرتا ہے یا کرے گا. اس کو سیغے کو آپ لے کر آئیں اپنے اصل سیغے کی طرف، سیغہ واحد متکلم کی طرف، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس جار مجرور کو اس کے متعلق کریں تو ترجمہ ہمارا جو ہے وہ با معنی اور مفہوم بالکل درست ثابت ہوتا ہے، تو کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ نکالا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کوئی سا بھی اس میں فعل نکال سکتے ہیں. ابتدا مصدر کا بھی آپ اس میں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب جب ہم نے فعل نکالا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بتانا بھی پڑے گا کہ یہ کیا ہے. اس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ فعل ہے، یہی بتا دیں کہ یہ فعل ہے تو یہ فعل، یہ دیں فعل بتا دیا. اچھا فعل ہے تو پھر ماضی مضارع امر ہے، کیا بتاتے ہیں، بتا دیں مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل بتا دیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کے بعد بتا دیں کہ اس کا صیغہ کون سا ہے. اچھا فعل مضارع مثبت معروف، میں بھی مثبت معروف نہیں لکھ رہا، وہ جب میں بتاؤں گا کہ جب منفی آئے گا اور مجہول آئے گا تو پھر میں اس کو ڈکلیئر کروں گا کہ ہم مثبت معروف لکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. اچھا صیغہ ہمارے پاس کیا ہے، صیغہ واحد متکلم، بہت آسان سی بات ہے. فعل ہمارے پاس آ گیا فعل مضارع، صیغہ ہمارے پاس آ گیا صیغہ واحد متکلم. ٹھیک ہے، اچھا جناب علی دیکھیے، فعل جب بھی ہوتا ہے تو اس کو چاہیے ہوتا ہے فاعل، عبارت میں اس کا فاعل موجود ہوتا ہے. اگر عبارت میں اس کا فاعل موجود نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اسی فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اس کا فاعل بن رہی ہوتی ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، سب کو پتا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کی عبارت میں کوئی ایک بھی ایسا لفظ ہے جو کہ حالت رفع میں ہو، نہیں ہے. یہ اس کا ایک میں نے شارٹ کٹ طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فعل کا کوئی فاعل ابھی اس عبارت کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے فاعل بھی نکالیں گے. جو میں نے بتایا کہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں، مستتر. ٹھیک ہے، اچھا وہ فاعل ہم نے نکالنا کیسے ہے، وہ فاعل ہم نے اس طرح سے نکالنا ہے کہ آپ کے پاس ضمیروں کی ایک گردان ہے، تو جو حالت رفع میں جو ضمائر ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے وہ والا وہ والی ضمیر نکالنی ہے جو کہ صیغہ واحد متکلم کے لیے اخذ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوتی ہے انا ضمیر.
تو میں یہاں لکھوں گا کہ انا ضمیر مستتر، اس کا فائل، کس کا فائل؟ اس کا فائل جو میں نے لکھا ہے نا، اس کا فائل، کس کا فائل؟ اس فیل کا فائل، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ترکیب جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی کہ اشرع فیل ہم نے نکال لیا، فیل کو چاہیے ہوتا ہے فائل، فیل بھی آ گیا، دیکھیں فیل آ گیا ہمارے پاس، اس کا فائل آ گیا ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اس کا یہ متعلق آ گیا۔ اچھا، یہ جو جار اور یہ جو مجرور، یہ دونوں آپس میں مل کر میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بن سکتے، ان کو ایک فیل چاہیے ہوتا ہے جس کے یہ متعلق ہوں۔ آ گیا وہ فیل، یہ رہا آپ کے سامنے وہ فیل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ بنیں گے کیا؟ دیکھیے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، ابھی تھوڑا ذرا ایکسپلینیٹری انداز میں چل رہا ہوں، تفصیلی انداز میں چل رہا ہوں، آگے چلنے کے بعد تھوڑی اسپیڈ بڑھاؤں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ فعل اگر عبارت میں موجود ہو تو جار مجرور آپس میں مل کر یہ کیا بنیں گے؟ ان کے ساتھ ظرف لغو بنیں گے، لغو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر وہ فعل عبارت میں موجود نہ ہو تو یہ بنیں گے ظرف مستقر، ٹھیک ہے، مستقر، ٹھیک ہے۔ اس لفظ مستتر اور اس مستقر میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں، اس کے حروف اصلی آیا ہے یہ سب بتاؤں گا آپ کو میں۔ اچھا، اس کو ہم بنا دیتے ہیں کہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر۔ اچھا، اب ہمارے پاس اس عبارت میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو کہ انکمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے۔ فعل ہمارے پاس آ چکا، ٹھیک ہے، فاعل ہمارے پاس آ چکا۔ ہاں، ہم ایک چیز کا اضافہ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اس کو اس عبارت کا حصہ، اصلی میں اس کا حصہ نہ سمجھے۔ میں نے کلر بھی اس لیے اشراؤ کا چینج کر دیا ہے کہ اصل عبارت میں یہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ فعل اور یہ فاعل اور یہ جار مجرور، یہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تین چیزیں ہوں گی۔ یہ تین چیزیں مل کر آپس میں کیا بنیں گی؟ آسان، بہت آسان سی بات ہے۔ جملہ شروع کس چیز سے ہو رہا ہے؟ فعل سے۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، تو یہ اس نے جملہ فعلیہ بننا ہے، لیکن اس کو لکھنے کا ایک تھوڑا سا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ہم پورا بتائیں گے کہ یہ جو اشرع فعل ہے نا، یہ اشرع فعل اپنے فاعل، بلکہ انا ضمیر مستتر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر تو یہ بنے گا جملہ فعلیہ۔ اس طریقے سے اگر ہم لکھیں گے تو ہم اپنی بات کو واضح کرنے میں آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں اشرع فعل، اس پہ اعراب نہیں لگا ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اشرع لکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے انا ضمیر مستتر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ خبریہ کی بھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا آپ کو، کہ وہ جملہ جس کے سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو۔ تو لفظاً جو ہے چونکہ یہ تو خبریہ ہے، مانن اگرچہ کہ یہ انشائیہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس لیے ہم نے اس کو لکھا کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا ہے، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ترکیب کی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ترکیب کا مقصد دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم ترکیب کرتے کیوں ہیں، اور ہم نے یہ ترکیب کی کس وجہ سے، ہمارا مقصد کیا تھا۔ اصل میں ترکیب کرنے کا مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ترجمہ حاصل کرنا، ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے۔ الترکیب تحت المعنی، ٹھیک ہے، تو وہ معنی کدھر ہے؟ اسی کے لیے ترکیب کی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو، اب ہم نے اگر اس کا معنی بنایا اور وہ معنی درست آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ترکیب درست ہے، اور اگر وہ معنی ہی درست ترجمہ نہ آیا ہمارے پاس تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ترکیب غلط ہے۔ ویسے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری ترکیب بالکل درست ہے، لیکن اب ہمیں اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ کافی اسٹوڈنٹ میرے پاس اپنی کچھ ترکیبیں بھیجتے ہیں کی ہوئی، بڑی لمبی چوڑی اور ایرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ترجمہ نہیں لکھا ہوتا، میں کیا چیک کروں اس کے اندر؟
کہ کیا مطلب پہلے ترجمہ تو پتہ چلے نا کہ آپ نے ترجمہ کیا بنایا ہے. مائک بند کریں. اچھا اب ہم کرنے جا رہے ہیں ترجمہ. دیکھیے ترجمہ کرنے سے آپ کو ایک اور اچھا انداز آپ کو بتا دیتا ہوں ترجمہ کرنے کا، کہ الگ الگ ہر لفظ کا پہلے ترجمہ نکال لیں. ہو سکتا ہے کہ عبارت میں کوئی ایسے الفاظ ہوں جس کا آپ کو ترجمہ آتا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے. اچھا اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں ایک اور اس کے اوپر باکس لیتا ہوں. یہاں پر میں نے اس کا لکھنا ہے ترجمہ. اشراؤ کا ترجمہ الگ لکھوں گا، با کا الگ لکھوں گا، اسم کا الگ لکھوں گا، اس کا سب کا الگ الگ ترجمہ لکھوں گا. اس پورے الفاظ کو پھر آخر میں جمع کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے. اچھا جناب علی، اشراؤ کا مطلب کیا ہوگا؟ میں شروع کرتا ہوں. پہلے میں اس کا ڈیزائن درست کر دوں. دیکھیے اشراؤ کا مطلب ہے کہ میں کہاں سے آیا؟ یہ آیا اس سے، انا سے. ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں. یہ پورا ہو گیا اشراؤ کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اچھا با کا ترجمہ ابھی نہیں کر رہا میں، اس میں کچھ چیزیں مجھے بتانی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو با کا ترجمہ کرنے سے پہلے باقیوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ایک منٹ. اب پوری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، تو لکھ دیا نام. اللہ کا مطلب ہے اللہ، لکھ دیا اللہ. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان، لکھ دیا رحمان. اور رحیم کا مطلب بھی ہوتا ہے رحیم. یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا اب جو ہمارے پاس ترجمہ آیا ہے وہ آیا ہے میں شروع کرتا ہوں نام اللہ رحمان رحیم. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں سے. با حرف جر جو ہوتا ہے وہ دراصل 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس میں پڑھا ہوگا شرمیت عامل کے اندر. اور ان 10 میں سے آپ کسی بھی ایک کو قرار دے دیں کہ بعد جو ہے وہ فرض کریں کہ الساق کے لیے آیا ہے یا استعانت کے لیے آیا ہے یا مصاحبت کے لیے آیا ہے. آپ جس کا بھی یہاں پہ ترجمہ کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ استعانت کے لیے آیا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم نے اس کا مطلب لیا سے لکھ لیا. تو اب اگر ہم پورا ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو درست ثابت ہوگا تو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے کے ذریعے. یہ بھی آ سکتا ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ڈیسائیڈ ہو جائے گی ابھی اگلے ہی لمحے میں انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گی. دیکھیں میں پورے جتنی بھی یہ عبارت ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو اگر ہم یہاں لکھیں، دیکھیں میں شروع کرتا ہوں سے نام اللہ رحمان رحیم، یہ لکھا تھا نا اوپر. اس کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہوا میں شروع کرتا ہوں سے نام اللہ رحمان رحیم. اچھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ یہ ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جائے، یہ رہا پہلے فاعل، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جائے. تو یہ جو فعل ہے نا یہ پورا اٹھا کے میں آخر میں کر دیتا ہوں. یہ آ گیا آخر کے اندر، یہ ہو گیا فعل. ٹھیک ہے، یہ آ گیا فاعل، وہ ہو گیا فعل. اچھا سے نام اللہ. اچھا اب یہ دیکھیے ترکیب کو ثابت کرنے کا طریقہ دیکھیے. یہ جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان رحیم، یہ ہمارے پاس ترکیب میں کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس ترکیب میں صفت اول اور صفت ثانی واقع ہوا ہے. تو رحمان رحیم کو اس طرح لکھ دینا درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صفت اول اور صفت ثانی مل کر مرکب توصیفی ہو کر مدافعلے بن رہے تھے اس کا اسم کا، نام کا، یعنی نام کا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مدافعلے اور مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں تو بیچ میں کا، کی یا کے لگاتے ہیں. تو ہم کا، کی، کے لگائیں گے. اس سے ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا مرکب اضافی بنانا درست ہے.
اور مرکب اضافی بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کے بعد لگائیں کے. اچھا، اللہ کے یا اللہ کے تو نام آئے گا، تو لہذا یہ جو نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو مناسب جگہ پہ لکھ دیں، اللہ کے نام. اچھا، اب ہم نے با کا ترجمہ کرنا ہے، با ظاہر سے پتہ ہے اسی کے بعد آئے گا، تو وہ یہاں پر آ جائے گا. اب دیکھیں ترجمہ کیا بن رہا ہے، میں اللہ کے نام سے رحمان رحیم شروع کرتا ہوں. بالکل اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک مطلب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، موصوف اور صفت جو ہوتے ہیں، یہ ایک موصوف یہ رہا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ہو گئی اس کی صفتیں. موصوف صفت کو ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت کے درمیان لفظ جو کا اضافہ کرتے ہیں. جو، جیم واو جو. موصوف صفت کا اچھا طریقہ کا کار یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو کا اضافہ کرتے ہیں. تو ہم یہ لکھیں گے کہ میں اللہ کے نام سے، ایک بات تو ہم یہاں سے اس کو یہاں لے آئیں گے واپس، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہاں تک آ گیا. اب آ رہے ہیں ہمارے پاس موصوف صفت، یہ آ گیا موصوف اور یہ آ گئی اس کی صفت. اس کے درمیان میں ہم یہاں پہ لکھیں گے جو، رحمان رحیم. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو کیا اس بات کو مکمل کرنے کے لیے آخر میں ہے یا ہیں یا ہوں اس طرح کے الفاظ لگانے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو رحمان رحیم ہیں تو آئے گا نہیں، ہے آئے گا، کیونکہ اللہ واحد ہے. اللہ واحد کی جگہ کی وجہ سے ہم یہاں پر لگائیں گے ہے. تو اب ترجمہ بن رہا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو ہم یہاں پہ اپنے پاس سے اور یہ دیکھیں، یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو ہمارا ترجمہ ہو گیا، یہ ہم نے قاعدے کے خلاف نہیں کیا، اس کو بھی ہم نے قاعدے کے خلاف نہیں کیا، اور ترجمہ بالکل درست آ رہا ہے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جو کہ رحمان ہے، اس کا آپ نے تو ترجمہ ہی نہیں کیا، اس کو ایز اٹ از آپ نے رحمان لکھ دیا. رحیم کا بھی آپ نے ترجمہ نہیں کیا، حالانکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کو تو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ گئے، آپ نے ڈکشنری کھولی، آپ نے دیکھا اس کے حروف اصلیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، را ہا اور میم، آپ کو لگا کہ اس کے حروف اصلیہ را ہا اور میم ہے. آپ گئے، آپ نے جا کے دیکھا، آپ کو پتہ چلا رحمان جو ہے نا یہ اس میں تفضیل ہے، رحم کرنے والا. اور جو جب اس میں تبدیل ہوتا ہے اس میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. ایک تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی. کوئی بات نہیں، آپ یہاں لکھ دیں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا، آپ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا، جب آپ نے را ہا اور میم کو اس وزن پہ ڈالا ہے، دیکھیں اس کا وزن کیا آ رہا ہے، فعیل، فعیل، رحیم. اچھا، فعیل جو ہوتا ہے صفت مشبہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ سب کو پتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ آپ سمجھ لے کہ یہ کچھ اوزان ہوتے ہیں جو اسماء مشتقہ میں سے ہوتے ہیں، اور ان اوزان پہ ڈالنے سے ترجمہ بدل جاتا ہے. اس کے بھی حروف اصلیہ را ہا اور میم ہے، اور حروف اصلیہ اس کے بھی را ہا اور میم ہے، لیکن جو صفت مشبہ ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشگی کے معنی پایا جاتا ہے. ہمیشگی، ہمیشگی سمجھتے ہیں نا، مواظبت. یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن جب رحیم کہیں گے تو وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا رحم کرنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ ہمیشگی جو ہے وہ اس رحیم کے اندر پائی جاتی ہے. آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحمان یا نہایت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ آپ نے لغت سے نکالا ہے اور یہ درست بھی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. مجھے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو لفظ مستتر اور یہ جو لفظ مستقر ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں کلیئر کروں گا. ٹھیک ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ بات بتانی ہے، واٹس ایپ میں آپ مجھے گروپ پہ آپ اس کا رپلائی کریے کہ با جو ہے وہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس بسم اللہ کے اندر با جو ہے وہ جتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ان میں سے کون سے والے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگلی کلاس کے اندر ہم ایک قرآن پاک کی سورت کو لے کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس سورت
کو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ترکیب نحوی کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں اپنی اسپیڈ کو بڑھائیں گے. اس لیے آپ بنیادی جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ تھوڑا اپنے طور پہ پڑھ لیں اور بالکل تیار ہو کے آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسکرین آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے. جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کے سگنل بالکل اچھے آنے چاہیے. آواز بالکل آپ کو کلیئر آنی چاہیے. اس کی میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. اور یہ جو میں نے ابھی فائل بنائی ہے یہ پوری فائل جو ہے نا میں روز آپ کو بھیجوں گا. دیکھیں ابھی اس میں کتنے پیجز ہو گئے. یہ 4 پیجز پہ فائل مشتمل ہو گئی ہے. صرف 2 ترکیبیں اس کے اندر کی ہیں. بیچ بیچ میں اس کے اندر جو کام کی باتیں میں نے یہاں پہ بتائی ہیں یہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ سارا پچھلی ڈیمو کلاس کا یہ سب آپ کو ابھی میں پی ڈی ایف فائل اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے میں آپ کو ابھی بھی بھیج رہا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کو اس کو پی ڈی ایف آپ کو بھیجا کروں گا. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ میں بھی آئی ہوگی, پسند بھی آئی ہوگی. آپ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور میں آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ایک بہت اعلیٰ کوالٹی کا اور بہت اچھا عالم دین اور عالمہ بنائے. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں کل والی کلاس میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.